اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ میں اپنا چینل نون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نیا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے ہمارا چینل نون وظائف کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ باران رحمت جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ اس بارش سے ایسی جو وبا ہم پر آ پہنچی ہے، اللہ تعالی اس بارش کے صدقے میں یہ وبا ختم کرے اور تمام بیماریاں، ہماری تمام مشکلات حل ہو جائیں۔ ویسے تو درود شریف کسی بھی وقت یا موقع کی قید کے بغیر کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تاہم بعض مواقع ایسے ہیں جہاں اس کے پڑھنے کی خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ ان میں سے کچھ تو مشہور ہیں، مثلا ہر نماز کے آخری تشہد میں قنوت، وتر کے آخر میں، نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد اور خطبہ جمعہ وغیرہ میں۔ ان کے علاوہ مزید کچھ مواقع یہ ہیں: دعا سے پہلے حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے جلد بازی کی ہے۔ پھر آپ نے اسے بلایا اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھ لے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا بیان کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے اور کوئی دعا اوپر نہیں جاتی یہاں تک کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام نہ بھیجا جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ذکر کرنے اور سننے والے دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس آدمی کی ناک خاک میں ملے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ نیز ارشاد فرمایا بخیل ہے وہ جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی اس طرح کہو جیسے وہ کہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حضرت ابو دردائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ مسجد میں داخل ہوتے اور اس سے نکلتے ہوئے پہلے درود شریف اور پھر مسنون دعا پڑھنی چاہیے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی بعض خصوصیات ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا لہٰذا تم اس دن مجھ پر زیادہ درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا، جبکہ قبر میں آپ کا جسد اطہر تو وہ سیدھا ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ ناظرین میرا آج کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ روزانہ ایک وقت مقرر کر لینا ہے اور 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی تمام حاجات، تمام آپ کی خواہشات، آپ کے مقصد، جس مقصد کے لیے بھی آپ پڑھیں گے آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ ابھی ایک ہفتہ بھی نہ گزرے گا، یعنی کہ اگر آپ آج جمعہ کے دن یہ شروع کرتے ہیں تو اگلے جمعہ کے آنے تک آپ کا وہ مقصد
आपका पूरा हो जाएगा। किसी मुश्किल के लिए आप इसे पढ़ते हैं तो आपकी वो मुश्किल आसान हो जाएगी। आपने रोजाना एक ही वक्त में पढ़ना है। अगर आप इसे जोहर की नमाज के बाद शुरू करते हैं तो आपने रोजाना इसे जोहर की नमाज के बाद ही पढ़ना है, और अगर आप असर की बात शुरू करते हैं तो इसे असर के बाद, यानी कि आपने एक वक्त मुकर्रर कर लेना है और उस वक्त मुकर्रर में ही रोजाना आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 मर्तबा पढ़ना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा आज का वजीफा आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से मजीद वज़ाइफ सुनने के लिए हमारा चैनल नून वज़ाइफ को देखते रहिए। सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना हरगिज मत भूलिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।